السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دنیا کے انسانوں کو 4 چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو 5 چیزیں۔ دنیا بھر کے سارے انسان، ان کو 4 چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ پھر 4 چیزوں میں گریڈنگ ہے، درجہ 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر۔ مسلمانوں کو 4 چیزوں کے علاوہ ایک چیز اور 5ویں وہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، سب سے زیادہ قیمتی جو 4 چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے وقت ہے۔ آپ کس سے پوچھیں وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، آتے کیوں نہیں، وقت نہیں ملتے کیوں نہیں، وقت نہیں ملتے، میں آنا چاہتا ہوں، وقت کوئی نہیں۔ یہ قیمتی چیز ہے۔ اس کے بعد اس سے زیادہ قیمتی چیز مال ہے۔ آپ کہیں میں اتنے پیسے دوں گا، وقت دو، تو بیرون ملک لے جاؤ، 7 سمندر پار لے جاؤ، 2 سال کے لیے لے جاؤ، صحراؤں میں لے جاؤ، پہاڑوں میں لے جاؤ، نوکری کے نام پر، ملازمت کے نام پر۔ جو آدھا گھنٹہ نہیں دیتا تھا وہ سالوں دے دیتے، کیونکہ وقت سے زیادہ قیمتی مال مل رہا ہے۔ مال سے زیادہ قیمتی جان ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ نے کمایا وہ سب کچھ لگاؤ تو زندگی بچ جائے گی۔ تو آدمی کہتا ہے میں لگا دیتا ہوں۔ بیویاں اپنے میکے کا زیور دے دیتی ہیں، حالانکہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بچانے کے لیے لوگ اپنے ایسٹ، سرمایہ، رقبے بیچ دیتے ہیں کہ جان بچے۔ تو جان مال سے بھی قیمتی ہے، وقت سے بھی۔ اور چوتھی چیز آبرو ہے، عزت، توقیر۔ ایک آدمی کہتا ہے جان دو پہ لگے گی، مال دو پہ لگے گا، وقت دو پہ لگے گا، عزت بچ جائے گی۔ تو کہتا ہے عزت بچنی چاہیے، باقی خیر ہے۔ جنگ کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے جتھے عزت دا یار سوال ہوئے، کوئی چیز بچا کے رکھنی، ککھ ریاض شریکاں چ رہ جامن بھاویں ربے کلی دا ککھ نہیں۔ یعنی عزت رہنی چاہیے۔ تو عزت ٹاپ پہ ہے۔ آدمی عزت کی خاطر ہر چیز دو پہ لگا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ اڑ گئے کہ عزت کا مسئلہ ہے جی، کا سرمایہ لگے گا کہ خیر ہے، جان دکھوں میں چلی جائے گی کہ خیر ہے، وقت لگ کئی لوگ کچہریوں میں عمریں گزار دیتے ہیں کہ عزت کا مسئلہ کیا کریں گے۔ تو یہ 4 چیزیں دنیا کے انسانوں کو قیمتی ہیں۔ وقت سے قیمتی مال، مال سے قیمتی جان، جان سے قیمتی آبرو۔ اگر اس کی ترتیب غلط ہو جائے تو اس کو نادان کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے وقت نہیں دیتا، میں مال کا کوئی مسئلہ نہیں، میں مال بچاؤں گا، جان کا کوئی مسئلہ نہیں، میں جان بچاؤں گا، عزت کا کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو دیوانہ کہیں گے۔ یہ دنیا کے مسلمات ہیں۔ وقت کو قربان ہونا چاہیے مال پر، مال کو قربان ہونا چاہیے جان پر، جان کو قربان ہونا چاہیے عزت پر۔ یہ تینوں چیزیں عزت پر قربان ہوں، یہ تینوں کا حق ہے۔ مسلمان کے نزدیک ایک 5th چیز اور بھی ہے، وہ ہے ایمان۔ یہ باقی کسی میں نہیں ہے۔ ایمان ہے مسلمانوں کی میراث۔ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ ایمان کے بچانے کے لیے وقت لگے، مال لگے، جان لگے، آبرو لگے، مسلمان دے دیتا ہے۔ ایمان بچنا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی اس بات کی گواہی ہے، تابعین کی زندگی اس بات کی گواہی ہے، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ ایمان کا آ گیا۔ تو جہاں ایمان ہو وہاں آدمی آبرو بھی دو پہ لگاتا ہے، مال بھی دو پہ لگاتا ہے، جان بھی دو پہ لگاتا ہے، وقت بھی دو پہ لگاتا ہے۔ ایمان ان تمام سے قیمتی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کم نصیبی یہ ہے کہ ایمان سب سے بے قیمت ہے، بے توقیر ہے۔ ایک ذرا سی بات پہ ایمان دو پہ لگا دیتے ہیں۔ 1000 روپے بچانے کے لیے 2 پہ ایمان، جسم کو بچانے کے لیے 2 پہ ایمان، عزت کو بچانے کے لیے 2 پہ ایمان۔ وہ جانتا ہے عزت بچے گی یا ایمان، جان بچے گا یا ایمان، مال بچے گا یا ایمان، تو وہ کہتا ہے نہیں ایمان کو چھوڑو۔ تو دنیا کا کوئی انسان جو 4 چیزوں کو قیمتی جانتے ہیں وہ اس کی تقسیم میں فرق نہیں کرتے۔ کوئی غیر مسلم ہو، وقت دے گا، مال کمائے گا، مال دے گا، صحت بچائے گا، صحت دے گا، آبرو بچائے گا۔ یہ دنیا کے یونیورسل ٹروتھ ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ان 4 چیزوں کی تقسیم میں، گریڈنگ میں آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ مسلمان مانتا سب سے قیمتی ایمان کو ہے۔ وہ جو ساحران موسیٰ کا قصہ، ساحران فرعون کا قصہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ فرعون نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا، مقرب بناؤں گا، مشیر خاص بناؤں گا۔ جب انہیں حقیقت کھل گئی کہ ایمان یہ ہے تو فرعون نے کہا جان 2 پہ لگ جائے گی، دائیں ہاتھ بائیں پاؤں، بائیں ہاتھ دائیں پاؤں، سولی پر لٹکا دوں گا، اعضاء کاٹ دوں گا، مسلح کر دوں گا۔
مراد جاتی رہیں گی، قرب خاص جاتا رہے گا، شاہی خلت جاتی رہے گی، سرمایہ جاتا رہے گا مشیر خاص کے عہدے سے۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر گزرو، اب ایمان آ گیا۔ یہ ایمان سالوں کا نہیں تھا، یہ ایمان صدیوں کا نہیں تھا، یہ ایمان دنوں کا نہیں تھا، یہ ایمان منٹوں کا تھا۔ یعنی ساحران موسیٰ کی جو ایمان کی عمر ہے وہ منٹوں پہ مشتمل ہے۔ مقابلے کے لیے آتے ہیں، حقیقت کھلتی ہے، بس ختم، پھر وہ جم جاتے ہیں۔ پھر اس ایمان جس کی کل عمر منٹوں کی ہے، اس کی عظمت اتنی آتی ہے کہ فرعون جیسی جابر سلطنت سے ٹکرا جاتے ہیں، مصر کے مشیر خاص بننے کو چھوڑ دیتے ہیں، جان کو دو پہ لگا دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہمارا ایمان 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، کس بھاؤ بکتا ہے۔ آنکھ کہتی ہے مجھے لذت ملے گی، یہ دیکھو، ایمان کہتا ہے نہ دیکھو۔ کان کہتا ہے مجھے راحت ملے گی، یہ سنو، ایمان کہتا ہے نہ سنو۔ دماغ کہتا ہے مجھے قرار ملتا ہے، یہ بولو، ایمان کہتا ہے نہ بولو۔ تو ہم تو آدھی انچ کی آنکھ کی خاطر 50 سال کا ایمان دو پہ لگا دیتے ہیں۔ اے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ ہمیں ساحران موسیٰ یا ساحران فرعون کے ایمان کا کچھ حصہ نصیب ہو جاتا تو یوں ایمان گلیوں میں نہ بکتا، عدالتوں میں نہ بکتا، ایوانوں میں نہ بکتا، تجارت گاہوں میں نہ بکتا، کھیت کھلیان میں نہ بکتا، جگہ جگہ پہ۔ صبح 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتا ہے، شام تک کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ نے صبح 1000 روپے کی سبزی لی، اب اس کے اوپر کوئی نشانی لگا دیں، وہ ڈھونڈ تھکے ملے گا نہیں۔ دولت کے معنی ہے گردش والی چیز، دولت کے لغوی معنی ہے جو چیز موبائل رہے، حرکت میں رہے۔ تو جس چیز نے ایک جگہ قیام کرنا ہی نہیں، اس کی خاطر قیام کرنے والے ایمان کو دو پہ لگانا۔ صبح 1000 کا نوٹ نکلا سبزی کے روپ میں، پتہ نہیں کہاں گیا، لیکن ایمان تو میراث ہے۔ اور باقی چاروں چیزیں آدمی کی نزع کے وقت ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی نزع کی پائپ لائن میں جاتا ہے، اس کا وقت ختم، اس کی جان ختم، اس کا مال ختم، اس کی آبرو ختم، ایمان وہاں بھی ساتھ ہے۔ آخرت کے سارے مراحل ایمان کے سائے میں طے ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں ایمان جن سے بے مایہ ہے، بے آبرو چیز ہے، بے وقت اور بے توقیر چیز ہے، اس لیے آسمان والے کے نزدیک ہم بے وقت ہیں، ہمارے معیار کوئی نہیں۔ محمود غزنوی جب شکست کھا چکا 2-3 دفعہ سومناتھ کے مندروں میں، تو اس پتہ چلا کہ کوئی اہل نظر رہتا ہے خرقان میں، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے دعا کرو۔ تو وہ دعا کروانے چلے گئے اور کہنے لگا میرے پاس سرمایہ بھی ہے، میرے پاس فوجیں بھی ہیں، میرے پاس افراد بھی ہے، میرے پاس جنگی تدبیریں بھی ہیں، لیکن ہندو زیادہ میں ہار گیا، اب مہربانی کریں دعاؤں کو میرے ساتھ کریں۔ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے کہا تم بادشاہ لوگ خود غرض ہوتے ہو، اپنا کام کروا لیتے ہو، جب ہمارا کام آتا ہے نہیں مانتے۔ تو محمود غزنوی کہنے لگا آپ حکم دیں میں بات مانوں گا۔ اس نے کہا اللہ آپ کو فتح دے ہندوستان کی تو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا، یہ میرا مطالبہ ہے۔ اقتدار تک پہنچنے کے لیے صوفیاء کو، درویشوں کو، خانقاہوں کو استعمال کرتے ہو، لیکن جب اقتدار کی راہداریوں میں پہنچ جاتے ہو تو صوفی بھول جاتے ہیں، خانقاہ بھول جاتے ہیں، دعائیں بھول جاتے ہیں، اہل اللہ بھول جاتے ہیں، اہل نظر بھول جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا میرا وعدہ، اگر اللہ نے مجھے ہندوستان کی بادشاہت دی تو میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کروں گا۔ چلا گیا۔ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے جانے سے پہلے اپنے خرقہ دیا، لمبا قمیض، کہا اگر جنگ میں شکست ہونے لگے تو اس کو بچھا کے نفل پڑھنا، اور میں نے اس خرقہ کو پہن کر کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ ایمان، اس قمیض کو پہن کر میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ہمارے پاس قمیض، کوئی رومال، کوئی ٹوپی، کوئی جبہ، کوئی قبہ، کوئی تسبیح، کوئی جس کو ہم نے ہاتھ میں تھام کر گناہ نہ کیا۔ ڈاکٹروں کی فہرست پہ سال ہر سال گزار دیتے ہیں، مٹن نہیں کھانا، آئس کریم نہیں کھانی، فاسٹ فوڈ نہیں کھانی، ڈاکٹروں کے کہنے پہ سال ہر سال حفظان صحت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ ایک دن گزار کے دکھائیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کام کرنے کا اللہ کہے وہ نہ کرنا گناہ ہے، اور جس کا نہ کہے اس کو کرنا گناہ ہے۔ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ نے کہا اور میں نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کہا اور میں نے کر لیا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ بد پرہیزی کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہیں کھانا اور وہ کھا لیا، اور یہ کھانا اور وہ نہیں کھانا، اس کو بد پرہیزی کہتے ہیں۔
تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے روکا روک جاؤ، اللہ نے کہا چل پڑو۔ تو کہنے کہ میں نے اس خرقہ کو پہن کر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ خرقہ ایمان کی نشانی ہے، یہ میرا قمیض۔ اگر میدان جنگ میں کوئی شکست کے سائے نظر آئیں تو اس کو بچھا کے نفل پڑھنا، اللہ اس قمیض کی لاج رکھتے ہوئے تمہیں شکست کے داغ سے بچائے گا۔ وہ غزنوی سلطان محمود جو کئی دفعہ سومنات سے شکست کھا کے پہنچ گیا، ہندوؤں میں گھر گیا، ہندوؤں کی فوجیں زیادہ تھی، جزائر سے آگے، فلاں جگہ سے آگے، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کا خرقہ، تو اس نے بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھے کہ یا اللہ یہ وہ قمیض ہے جس پہ تیرے نیک بندے کے بقول کبھی گناہ کا داغ نہیں لگا، اگر یہ بے داغ ہے تو بے داغ قمیض کے عوض مجھے شکست کے داغ سے بچا۔ اچانک آسمان پہ کالے بادل نمودار ہوئے، اتنے کالے کہ ہندوؤں کو دن میں رات ہو گئی اور مسلمانوں کو دن لگا، یعنی ان کے اوپر اندھیرا چھا گیا، نابینا ہو گئے۔ پھر انہوں نے پکڑ پکڑ کے مارا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا، گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، اللہ نے فتح دی۔ جب اس قمیض کی اس دعا کی برکت سے فتح ہو گئی تو محمود غزنوی واپس آیا، واپس آ کے خرقان گیا اور ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ سے ملا، کہنے کہ اللہ نے آپ کے اس جبے کے عوض مجھے فتح دی، میرے لیے کوئی حکم؟ تو کہنے کہ فتح کرنے سے پہلے جو حکم دیا تھا اس کو پوچھنے کے لیے آیا، یہ تمہاری خیانت کی نشانی ہے۔ جب قمیض لینے کے لیے آئے تھے اور فتح لینے کے لیے آئے تھے، حکم دے نہیں چکا تھا، اب فتح کے بعد جو کہہ رہے ہو کوئی حکم، تو یہ بددیانتی کی پہلی ڈھلوان ہے جس پہ تم اترنا چاہتے ہو۔ اللہ غزنی بھی لے لے گا، جو اللہ ہندوستان دے سکتا ہے وہ غزنی بھی لے لے گا۔ اب یہ پوچھنا کیا منع؟ پھر ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کہنے لگے تم نے میرے خرقہ کی توہین کی، میرے قمیض کی توہین کی۔ تو محمود غزنی کہنے لگا میں نے تو اس کو آنکھ سر پہ رکھا، میں نے تو کوئی توہین نہیں کی۔ کہنے لگے نہیں تم نے توہین کی۔ کہنے کیا توہین کی؟ محمود کہنے لگا، کہنے کہ جب تم نے مصلی کو بچھایا میرے قمیض کے روپ میں، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ نے مجھے یہ منظر دکھلایا کہ تیرے اس نفل کی برکت سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی نصرت اتنی اتری کہ اگر تو ہندوستان کے سارے ہندوؤں کے لیے ہدایت مانگتا، اللہ سارے ہندوستان کے ہندوؤں کو ہدایت دے دیتا، لیکن تو نے ہندوستان مانگا، ہندوؤں کی ہدایت نہ مانگی۔ تم نے ہندوستان مانگا، تم نے میرے خرقہ کی قمیض کی توہین کی، اس کے عوض ہندوستان لے لیا، ہندوؤں کی ہدایت نہ لی۔ اگر ہدایت لے لیتا تو ہندو بھی تیرے ہوتے، ہندوستان بھی تیرے ہوتا۔ تو محمود غزنی کہنے لگا یہی بادشاہوں میں اور اہل نظر میں فرق ہوتا ہے، اہل نظر ہدایت مانگتے ہیں اور اہل خبر اور بادشاہ زمینیں مانگتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کہنے لگے مومن کا بدن تو دور کی بات، مومن کی بدن پہ بے داغ قمیض کا اللہ لحاظ کرتا ہے، مومن کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی وہ خرقہ جو ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے وجود پہ تھا، اس کی لاج رکھتے ہوئے پروردگار نے، تو ایمان ایسی چیز ہے۔ تو مسلمان اپنی جان کو بھی دو پہ لگاتا ہے، وقت بھی دو پہ لگاتا ہے، مال بھی دو پہ لگاتا ہے، آبرو بھی دو پہ لگاتا ہے، ایمان کو بچا لیتا ہے۔ اور جس دور میں ایمان بے مایا ہو جائے، کھوٹا سکہ بن جائے، اس دور میں پھر مسلمانوں کی آبرو اور جان کے اللہ کے نزدیک وقت کوئی نہیں رہتی کہ تم نے سب سے قیمتی چیز کو اپنی آنکھ کی لذت کے لیے حرام کر دیا، کان کی راحت کے لیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موبائل کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں جو ایمان کے منافی ہے، وہ سنتے ہیں جو ایمان کے منافی ہے، وہ بولتے ہیں جو ایمان کے منافی ہے، اور وہ کھاتے ہیں جو ایمان کے منافی ہے۔ جب ایمان آدھی انچ کی آنکھ کی خاطر دو پہ لگ جائے، چھٹانک زبان کی خاطر دو پہ لگ جائے، 2 انچ کی آنکھ کی خاطر دو پہ لگ جائے، اب اس آدمی کے اللہ کے نزدیک کیا وقت ہے؟ اللہ کے بندوں کی اللہ کے نزدیک وقت ان کے لباس سے، ان کے پیسوں سے، ان کی کوٹھیوں سے نہیں ہوتی، ایمان سے ہوتی ہے۔ یہ راز کی بات ہم بھول گئے کہ ہمارا مقام، ہماری سطوت، ہمارا اختیار، ہمارا اللہ کے نزدیک عہدہ وہ ایمان کے بقدر ہے، باقی 4 چیزوں کے بقدر نہیں ہے۔ اور غیر نے ایک ہم رنگ زمین جال پھینکا، اگر تمہارے پاس کپڑا یہ ہوگا، جوتا یہ ہوگی، گاڑی یہ ہوگی، مکان یہ ہوگی، تم قیمتی ہوگے۔ اور پہلی صدی میں مسلمان کہتا تھا ایمان ہوگا ہم قیمتی ہوں گے۔ ولید کے دور میں افغانستان کا علاقہ خراجی علاقہ تھا،
ولید بن عبد الملک کے دور میں، اور یہ خراج دیتے تھے مسلمانوں کو۔ رتبیل بادشاہ تھا افغانستان کا، وہ خراج دیتا 1000 روپے 2000 روپے جو مسلمانوں کا طے تھا۔ ایک دفعہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا۔ انکار کیوں کیا؟ ولید کے خراج لینے والے سپاہی افغانستان ہے، اور انہوں نے آ کے کہا مشیروں کو، وزیروں کو کہ بادشاہوں کو ولید کے سپاہی خراج لینے ہیں۔ تو رتبیل کو انہوں نے اطلاع کی کہ ولید کے سپاہی خراج دینے کے لیے ہیں۔ اس نے کہا ولید کے سپاہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جو اسی کے سپاہی ہیں، کہنے لگے وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مہریں چیک کی، کاغذات چیک کیے تو وہی نکلے۔ اس نے پھر بلایا ان کو دربار میں۔ جب یقین ہو گیا کہ ولید کی طرف ہی بھیجے گئے ہیں اور خراج دینے کے لیے ہیں، اس نے دیکھا کہ پاؤں کے اندر نرم و نازک جوتے، جسم کے اوپر نرم و نازک لباس، چہرے سرخ و سفید، بال بنائے سورے ہوئے، اوپر قیمتی ٹوپیاں، ہاتھوں میں عصا۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ تمہارے اندر آنے کے بعد پہلے جب رتبیل کے سپاہی افغانستان میں داخل ہوتے تھے خراج دینے کے لیے تو میرا ایوان اقتدار کانپتا تھا، میرا محل کانپتا تھا۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان کے پیٹ پچکے ہوتے تھے، ان کے پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے ہوتے تھے، ان کے لباس پھٹے ہوتے تھے، ان کے بال الجھے ہوتے تھے، اور ان کی آنکھیں دھسی ہوتی تھیں، لیکن ان کے اندر سے کوئی چیز نکلتی تھی جس کی وجہ سے محل بھی کانپتا تھا، میں بھی کانپتا تھا، میرے در و دیوار کانپ جاتے تھے۔ مجھے نہیں پتہ وہ کیا تھا۔ تمہارے جوتے ان سے اچھے ہیں، تمہارے کپڑے ان سے اچھے ہیں، تمہارا ڈیل ڈول ان سے اچھا ہے، تمہارے سرخ و سفید چہرے ان سے اچھے ہیں، لیکن تم چھل کے سجے ہوئے پھلوں کی دکان پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پھلوں کے موسم ختم ہو جاتا ہے تو مصنوعی پھلوں کے لوگ سجا کے رکھتے ہیں دکانوں پر، جس سے دور کے گاہک کو لگتا ہے آم پڑے ہیں، انار پڑے ہیں، حالانکہ وہ مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ تو تم وہ چھلکے ہو جو پھلوں کی دکان پہ سجے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ یہ کہنے کہ وہ ایمان تھا۔ کہنے کہ ولید کو کہنا ہم تمہارے افراد کی وجہ سے، اسلحہ کی وجہ سے خراج نہیں دیتے تھے، تمہارے آنے والے لوگوں کے اندر کے ایمان کی وجہ سے خراج دیتے تھے، یا وہ لوگ بھیجو یا آئندہ کے لیے تیر تلوار کی نوک پہ خراج دینے کے لیے ہمارے پاس آنا، ویسے ہم نے کوئی نہیں دینا۔ پھر 50 سال اس نے دیا ہی کوئی نہیں، افغانستان آزاد کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کے نزدیک 5 چیزیں قیمتی ہیں۔ وقت قیمتی ہے لیکن اس سے قیمتی مال ہے، مال قیمتی ہے لیکن اس سے قیمتی جان ہے، جان قیمتی ہے لیکن اس سے قیمتی آبرو ہے، آبرو عزت قیمتی ہے لیکن اس سے قیمتی ایمان ہے۔ یہ ترتیب جب تک رہی مسلمان زمین کا بھی شہزادہ رہا، آسمان کا بھی منظور نظر رہا، اور جب یہ ترتیب بالعکس ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان داؤ پہ لگایا جانے لگا، تو اللہ کے نزدیک پھر وہ بے وقت قسم کے انسانوں کے رہ گئے جو غلاف بشر میں خلاف بشر تھے۔ ایمان کیسے محفوظ ہو؟ تو ایمان کو قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ایمان پودا ہے، کشجرۃ طیبہ، ایمان پودا ہے۔ پودے کو اچھا پانی ملتا رہے تو پودا سرسبز رہتا ہے۔ میں ایک نرسری میں گیا، گٹ والا میں، کوئی 50 ایکڑ کے لگ بھگ نرسری تھی۔ میں نرسری میں پھر رہا تھا تو میں نے نرسری کے مالک سے پوچھا یہاں سب سے قیمتی پودا آپ کا کون سا ہے؟ پھلدار، پھولدار، انڈور، آؤٹ ڈور، خوبصورت ڈیکوریشن، چائنا کے، پاکستان کے، خوشبودار، سارے پھلوں کی 50 ایکڑ نرسری، پنجاب کی بڑی نرسریوں میں ایک نرسری تھی، ایک گٹ والا کے پاس۔ تو کہنے کہ وہ پودا پڑا ہے۔ میں قریب گیا تو میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہنے کہ 16 لاکھ کا ایک پودا۔ میں نے قریب سے دیکھا دائیں بائیں، تو کہنے کہ اس کے لیے میں نے الگ سے مالی رکھا ہوا ہے، جس کی نظریں ہر وقت اس کو دیکھتی رہتی ہیں کہ کہیں پیلا نہیں ہو رہا، جڑی بوٹی نہیں آ رہی، فلاں فلاں، اس کو سجاتا رہتا ہے۔ اب وہ قیمتی پودا اس کے لیے 16، کہنے کہ 3 پودے تھے، 2 بک گئے، 1 رہ گیا، یہ قیمتی پودا ہے۔ اب اس قیمتی پودے کی حفاظت کے لیے ایک آدمی طے تھا جو اس کو سنبھال رہا تھا۔ اس جیسے کھربوں قیمتی پودوں سے قیمتی ایمان کا پودا ہے جو اللہ نے دل کی زمین پہ لگایا ہے۔ کائنات کا سب سے قیمتی پودا جو دل کی زمین پہ لگتا ہے وہ ایمان کا پودا ہے، جو پیدا ہوتے ہی کلمہ اور اذان کے روپ میں ہمارے دل پہ پلانٹ کر دیا گیا۔ تو کیا گٹ والا کی نرسری کا مالک جتنا حفاظت کرتا 16 لاکھ کے پودے کی، اتنی حفاظت ہم کرتے ہیں ایمان کے پودے کی؟ میں ماموں کا جان کے علاقے میں تھا، ان کی کاٹن خشک ہوئی پڑی تھی، کپاس کے پودے زمین پہ گرے پڑے تھے۔
میں نے کہا کیا وجہ بنی؟ کہنے کہ نہریں خشک ہوگی، نہری پانی کے علاوہ کوئی آب پاشی کا نظام نہیں۔ فیصل آباد سے ایک نہر جاتی ہے جس میں یہ سارا کیمیکل ہوتا ہے، جنگ بازار کے بیر سے گزرتی ہے، تیزاب ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، نہر فیکٹریوں کی ویسٹیج ہوتی ہے، یہ گھومتے گھومتے مامو کانجن کے اندر سے گزرتا ہے نالا، گرد و پیش پانی خراب ہے۔ تو وہ میں نے بلوچ سے کہا، بلوچ صاحب میزبان، میں نے کہا آپ کی جو فصلیں برباد ہوئی پڑی ہیں یہ پانی نہیں جا رہا جو فیصل آباد سے ویسٹیج اور زہریلا اور کڑویلا پانی جا رہا تھا، یہ لگا دو۔ اب دیہاتی اور زمیندار کو اوسط درجے کا انسان کہتے ہیں کہ وہ اوپر والے حصہ کم استعمال کرتا ہے۔ جٹ کو جٹ کس طرح ہے؟ یہ تو جٹ ہے، بیوقوف ہے۔ جٹ وہ نہیں جو قوم ہے، وہ تو اور چیز ہے۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں جو فصلیں کاشت کرنے والے جٹ کو ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں وہ اوپر والی منزل کو کم استعمال کرتا ہے، موٹا موٹا دماغ ہوتا ہے۔ تو وہ موٹے دماغ کا مالک جب میں نے اس کو کہا، ممڑ بلوچ تھا، میں نے کہا آپ کی کاٹن ضائع ہوگی، کپاس کے پودے برباد ہوگی، یہ پانی لگا لیں۔ کہ جی کڑوے پانی کے لگانے سے کاٹن کا خشک ہو جانا بہتر ہے۔ اگر کڑوا پانی لگا دیا تو کئی سالوں تک زمین کی رگیں، شریانیں، جڑیں، باطن، پیٹ برباد ہو جائے گا، 5 سال تک فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ کیا ہم ایمان کے پودے کو گندا پانی لگاتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ وہ بات جو مامو کانجن کے ایک اوسط درجے کے دماغ ممڑ بلوچ نے کاٹن کے حوالے سے کہی کہ اس نہر کے پانی میں ویسٹیج ہے، کیمیکل ہیں، زہریلا پن ہے، تیزابیت ہے، یہ زمین کو برباد کر دے گا۔ کیا ہم اتنی احتیاط اپنے دل کے ایمان پہ، زمین پہ لگے ہوئے ایمان کے پودے کے لیے کرتے ہیں؟ ہم آنکھوں کے ذریعے کیا ڈالتے ہیں، کانوں کے ذریعے کیا ڈالتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے بندے پیسے دے کے دوزخ لیتا ہے، مفت جنت نہیں لیتا۔ یعنی نیکی کرنے کے لیے کوئی پیسہ سرمایہ نہیں کرنا پڑتا۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے کیا ہے؟ شیو کروانے کے لیے۔ الحمدللہ کہنے کے لیے کیا ہے؟ گانا سننے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کیا لگے گا؟ اور جھوٹ بولنے کے لیے۔ تو پیسے دے کے دوزخ لیتا ہے، مفت جنت نہیں لیتا۔ یعنی ہم بھی اتنے ہیں کہ جنت مفت ملتی ہے نہیں، اہتمام سے دوزخ لیتے ہیں۔ تو ہم ایمان کے پودے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایمان کے پودوں کی جڑوں میں وہ پانی ڈالا جاتا ہے کہ اگر یہ پودا سخت جانا ہوتا تو کب کا خزاں کی زد میں آ جاتا۔ اس دور میں جو نیشنلٹی کے نام پر، عورت کے نام پر، سرمایہ کے نام پر لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان کے پودے کی جڑوں میں زہریلا پانی ڈالا گیا، کیبل کے روپ میں، اینڈرائڈ سیٹ کے روپ میں، وائی فائی کے روپ میں۔ اور ہر آدمی کھول کے پڑھا، سورہ رحمان چلاتے ہیں تو 6 دفعہ بیچ میں گندگی ڈال دیتے ہیں وائی فائی والے، نیٹ والے۔ میں نے مولانا کا بیان سنا، میں نام نہیں لیتا ورنہ لوگ کہتے ہیں سیاسی مولوی کا نام نہ لیا کرو۔ میں سوچتا ہوں سیاست بھی کتنا غلیظ کام ہے کہ اس درجے کا آدمی جو 6 بر اعظموں کا مقبول تھا، اس کا نام لیں تو لوگ وومٹ کرتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک جگہ نام لیا، اس نے کہا نام نہ لینا، وہ سیاسی ہو چکا ہے، اس نے اپنا کندھا کسی کے نام کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جس سے لکھوں کہا لوگوں نے ہدایت پائی، ماضی قریب میں اس جیسا خطیب کوئی نہیں۔ خلق خدا کا دیوانہ وار پتنگوں کی طرح جتنا جھکاؤ ان کی طرف ہوا، ماضی قریب میں مثال کوئی نہیں ملتی۔ لیکن سیاست کتنی بے رحم ہے، کتنا تعفن چیز ہے، کتنا بدبودار جوہر ہے کہ ایسے ہاتھ رکھا لوگوں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ یعنی وہ آدمی جس کے سلام کے لیے لوگ ترستے تھے، اس کو اب نام لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے سیاست کی تباہ کاریاں۔ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں۔ ایک کنجری ہے جو دلال لوگوں کے بیچ میں کھڑی ہے، اور کنجریوں کے اوپر جو ہاتھ رکھے گا وہ خود پریشان ہو جائے گا، کنجریوں کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ کنجریوں نے تو 100 پیرہن بدلنے ہوتے ہیں اپنے آنے والوں کے لیے، کبھی پیلا، کبھی نیلا، کبھی سرخ، کبھی سبز۔ ابھی چند دنوں کے بعد سیاسی ہجرتیں دیکھنا، کیسے کیسے پنچھی اڑیں گے اور کہاں بھرے ہوئے تالابوں کی طرف جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سیاسی ہجرتوں کا موسم آ رہا ہے۔ ایسے ایسے رنگین پروں والے، خوبصورت چونچوں والے، مضبوط جسموں والے، گول مٹول قسم کے پرندے اڑ کر نئے تالابوں کا رخ کریں گے۔ 4 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، پھر گھن آئے گی کہ ہم کن کے نام پہ کرتے رہے، کیا کچھ کرتے رہے، ہم بدبودار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی خاطر کبھی اپنے پیاروں کو، جگری یاروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دو پہ مت لگائیں۔ جنہوں نے جنازہ پڑھنا ہے، جنہوں نے تیمارداری کرنی ہے، جنہوں نے ولیمے میں آنا ہے، ان کو دو پہ لگانا، اور ان کی خاطر جن سے خوابوں میں ملاقات ممکن نہیں،
دنیا کے اگر 10 دیوانے لوگ اکٹھے کیے جائیں تو ان میں سب سے بڑا دیوانہ وہ ہے جو سیاست دانوں کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، جگری یاروں سے، تعلق داروں سے دوستی ختم کرتے ہیں۔ سلام انہوں نے کرنا ہے، مل جل کے انہوں نے، چارپائی کو کندھا انہوں نے دینا ہے، خون انہوں نے دینا ہے، اسپتال انہوں نے پہنچانا ہے، ولیمے پہ انہوں نے آنا ہے، انہوں نے تو آنا ہی کوئی نہیں۔ اور وہ تو کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی طوائفہ ہے، اس کو جس نے ریٹ لگایا وہاں چلے جائیں گے۔ کتنی طوائفہ ہیں جو پچھلی دفعہ کسی اور کوٹھے پہ تھیں، اس دفعہ کسی اور کوٹھے پہ۔ ہر دفعہ نیا کوٹھا، نئے پیرہن، نئے لباس، نئے آنکھوں میں چمک، اور اتنے غلیظ لوگ ہیں کہ اتنے بڑے شخص نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عوام نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ میرے سے کہا کہ نام نہ لیں ورنہ آئندہ بلائیں گے نہیں آپ کو۔ میں ہکا بکا، گری ہوئی شورش نے کہا تھا میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ ہجرتوں کے موسم میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں پنچھی کہاں گئے، کہنے کہ نئے تالاب کی طرف چلے گئے۔ تھوڑے کنول کے پھول ہوتے ہیں جو خشک تالاب کے ساتھ خشک ہوتے ہیں، باقی کوئی مرغابیاں توڑ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ مرغابیوں کا کام بھرے تالابوں کی تلاش ہوتی ہے، وہ کون سے خشک تالاب میں بیٹھتی ہیں؟ کتنی مرغابیاں تھیں کل کسی اور تالاب پہ چوں چوں کرتی تھیں، اور اب وہ کس تالاب پہ جا بیٹھی؟ اور اب چند دنوں کے بعد سیاسی موسموں کے تبدیلی میں دیکھنا یہی کونجیں، یہی مرغابیاں کہاں کہاں جا کے نغمہ ریز ہوں گی اور کن کن کے حق میں نعرے لگائیں گے اور کیا کیا باتیں کریں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی تو پرانے نغمے کانوں سے نہیں بھولے تھے، پھر اسی جاہو جلال کے ساتھ ہمیں تو ایک دعوت کے کام کرنے والوں کو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنا متاع حیات کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کہا تھا ابوالحسن خراقانی رحمہ اللہ نے کہ تم بادشاہ لوگ عجیب ہوتے ہو، اپنے لیے دعائیں کروا لیتے ہو، ہمارا کام آتا تو نہیں کرتے۔ اس نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ جب وطن کی تمہیں ہندوستان کی فتح دے تو پھر وہاں تم اسلام کو نافذ کرنا، اللہ کی زمین پہ اللہ کا دین نافذ کرنا۔ بادشاہ کیش کروانے کے لیے آتے ہیں۔ میرے پاس میرے علاقے کا ایم پی ہے کہ جی ابھی الیکشن کا آغاز ہو رہا ہے، میں دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاس ایک عالم کا انجام تھا، میں نے کہا مجھے معافی دو کہ جی میں اپنی سیاسی جد و جہد کا نقطۂ آغاز آپ سے دعاؤں کے روپ میں کرانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کیش کروانے کے لیے ہیں، اور کتنے ایسے کیش ہو جاتے ہیں، پھر ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں، متاع بھی گنوا بیٹھتے ہیں، عمر بھر کا جمع پونجی گنوا بیٹھتے ہیں۔ خیر میں یہ بات کہیں اور کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا جی؟ آپ میرے سے 4 قدم آگے۔ اچھا اللہ کو شکر ہے خطیب اور عوام دونوں ہم مزاج ہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، الحمدللہ آپ کو دگنا یاد نہیں ہوتا۔ مزاج اللہ نے خوب دیا ہے، پورے شہر سے منتخب لوگ آتے ہیں۔ پھر فرمائیے جی، ایمان ایک پودے کی طرح ہے، ایمان ایک پودے کی طرح ہے، اور اس پودے کی جڑوں میں اترنے والے پانی پر نظر رکھیں۔ میں نے کہا تھا ماموں کانجن کے ممڑ بلوچ نے اپنے کاٹن کی زمین کو فیصل آباد کی نہر سے آنے والا پانی دینا گوارا نہ کیا، تو دنیا کے کسی علاقے میں کوئی غلیظ کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم نیٹ کے ذریعے اٹھا کر کلمہ طیبہ کی پودوں کی جڑوں میں ڈال دیتے ہیں، تو برباد ہو گیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل ایک حوض کی طرح ہے، اور اس میں نالیاں 4 ہیں جن سے پانی آتا ہے۔ اگر ان 4 نالیوں سے پانی خراب ہے تو حوض خراب ہوتا ہے، ٹینکی خراب ہوتی ہے، اور اگر ٹینکی خراب ہو تو جہاں جہاں پانی جائے گا وہاں درود تنجینہ بھی پڑھیں، پانی خراب نکلے گا۔ اللہ کا نظام معجزاتی کراماتی اسلوب کے بجائے فطری اسلوب پہ چلتا ہے۔ اگر گندے پانی گیا نالیوں سے اور ٹینکی بھر گئی گندے پانی سے تو جن ٹوٹیوں سے پانی نکلے گا گندہ ہی نکلے گا۔ نیچے بشک بالٹی رکھیں، جگ رکھیں، دعا کریں، اہل نظر اہل خبر، امام کعبہ بھی نیچے گلاس رکھے گا تو گندے ٹینکی سے گندا پانی نکلے گا۔ کسی شخص کی حیثیت کے بدلنے سے نظام فطرت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ امام صاحب کہتے ہیں دل حوض کی طرح ہے، اور حوض میں پانی 4 نالیوں سے جاتا ہے۔ جو آدمی 4 نالیوں کا احتیاط کرتا ہے اس کا حوض پاک ہوتا ہے، اور جس کا حوض پاک ہوتا ہے اس کا سارا جسم پاک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پانی جاتا ہے آنکھ کے ذریعے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں دل پہ ٹھک سے اثر ہوتا ہے، آپ تو تھی ہی پر اس کا بھی کیا خانہ خراب، درد اپنے ساتھ آنکھیں دل کو بھی لے ڈوبیاں۔
اقبال کہتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ ہماری جھنگ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں اے اک پگلی میری عمر نہیں اگلی۔ وہ شعر بوڑھا ہو گیا نا، میں اس کو ملا جن دنوں وہ ہوتا تھا ان دنوں محبوب تو اس کے پاس تھا نہیں، بوڑھا تھا، حکا تھا اور وہ ہوتا تھا ڈرائنگ روم میں حکے کو چومتا رہتا اور اپنے خیالات میں شاعری کرتا رہتا۔ جوانی گزر گئی، دانت نہ رہے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، تو اس کا محبوبہ کا روپ حکے نے دھار لیا تھا۔ پھر حکے کو چومتا، دھواں نکلتا، دھوئیں سے شاعری نکلتی اور پھر کلام لکھتا تھا۔ میں ان دنوں اس کے پاس مجھے اس کی ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ وہ کہنے لگا اے اکھ پگلی میری عمر نہیں اگلی۔ میاں صاحب ذرا اپنے آپ نو ڈکی حسن تو بچی۔ اب سارے عمر جو نہیں ڈکی اس نے اب کہاں بچنا ہے۔ اے اکھ پگلی میری عمر نہیں اگلی، ذرا اپنے آپ نو ڈکی حسن تو بچی۔ یہ سارے شغل جوانی دے، ذرا پیر سنبھال کے رکھی عشق تو بچی۔ زد آخر ریاض نو سٹنی پہ گئی۔ کام پور ہو گیا نا۔ وہ جو حکے کا دھواں نکلتا پاکیزہ خیالات بہ رہتے، زد آخر ریاض نو سٹنی پہ گئی، زد پوری کی تھی اکھیں وکیوم ککھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایک وہ جو بنیادی ہے پانی آنکھ کے ذریعے جاتا ہے۔ آنکھ شیطان کے تیروں سے ایک تیر ہے۔ آنکھ جس چیز پہ پڑ جائے اس کا عکس اندر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی عکس مہینوں ہوتا ہے، کبھی سالوں، کبھی عمر تک ساتھ چلتا ہے۔ آنکھ کا احتیاط کیجیے۔ اس لیے شیطان نے کہا تھا میں دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، آگے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، اوپر نیچے نہیں کہا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائل۔ 4 سمتوں سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر شیطان کے اٹیک کرنے کا حصہ ہے۔ سمتیں تو 2 اور بھی ہوتی ہیں، اوپر سے بھی آتے ہیں، نیچے سے بھی آتے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائل۔ 4 طرف سے، نیچے سے کیوں نہیں کروں گا؟ آپ نے فرمایا جھکی آنکھ شیطان کا قید خانہ ہے۔ ایک آدمی آنکھ جھکا کے چلے تو شیطان یہاں گدگدی کرتا ہے کہ اٹھاؤ آنکھ، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ آپ 10 قدم آنکھ جھکا کے چلیں، اتنی گدگدیاں ہوں گی کہ مت پوچھیں، اور آپ بے اختیار ہو کے ہنس پڑیں گے کہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں۔ زد آخر ریاض نو سٹنی پہ گئی، زد پوری کی تھی اکھیں وکیوم ککھی۔ میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں مسفلہ سے جا رہے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، تو میں نے کہا آنکھوں کو جھکا کے چلنا، کہ گھبرا نہیں۔ چند قدم بعد میں نے دیکھا تو ایسے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کیا کہنے کہ چھوڑو یار، آنکھوں نے کو روز روز کہنا ہے۔ تو گدگدی کرتا ہے شیطان، اس لیے وہ شیطان جھکی آنکھوں کو اٹھاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جھکی آنکھیں شیطان کا قید خانہ۔ جھکی آنکھیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے ایمان والو مردوں آنکھیں جھکا کے رکھو، اے ایمان والی عورتوں آنکھوں جھکا کے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ دونوں کو الگ الگ، ورنہ عام طور پر مردوں کو آرڈر دے کر اسی لپیٹ میں قرآن عورتوں کو لاتا ہے۔ عام طور پر دونوں کو الگ الگ ایڈریس نہیں کرتا قرآن۔ یہاں باقاعدہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مومن مردوں سے کو آنکھیں جھکا کے چلے، مومن عورتوں سے کو آنکھیں جھکا کے چلے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا میرا جنازہ رات کو لے جانا۔ جنازہ، اب سیدہ طیبہ طاہرہ، میرا جنازہ رات کو لے جانا۔ اب جنازے کے ساتھ ایک عقیدت تھی، ایک محبت تھی، نبوت کی آخری نشانی تھی۔ باقی تینوں بیٹیں تو فوت ہو گئی، دن حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تینوں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ تھی جو آپ کے 6 مہینے بعد 11 نبی کو فوت ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو کفن میں لپیٹ کر جنازہ رات کو لے جانا، اس لیے کہ جنازے کے اوپر نظر پڑنے کے بعد بھی آنکھیں بکھر سکتی ہیں۔ اب لپٹا ہوا کفن کے ساتھ ایک وحشت ہوتی ہے، اور نبوت کی شہزادی کے ساتھ ویسے ایک بے پایاں عقیدت، اور جنازے میں چلنے والے صحابہ دھلے دھلائے لوگ، اور ماحول مدینہ کا رحمتوں میں ڈوبا ہوا، اور وقت رات کا، تو یہاں آلودگی کہاں سے آ گئی؟ یہاں پولوشن کہاں سے آ گئی؟ حسنین کریمین کو کہا کہ بابا سے کہنا میں نے غسل بھی دے لیا، جنازہ رات کو لے جانا، اس لیے کہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش کا چہرہ اور نقش و نین اور خد و خال تو نہیں ہوگے، لیکن یہ تو پتہ چل جائے گا کہ موٹی کتنی تھی، چوڑی کتنی، لمبی کتنی تھی۔ آنکھوں کے آلودہ ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ نابینا صحابی آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ رات کو تھے، گرمی کے دن باہر چل رہے تھے،
تو وہ سامنے آیا تو آپ کی بیوی نے کہا نابینا، فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو. دنیا کی نسبی مائیں نظری ماؤں پہ قربان ہو جائیں. ہماری نظریاتی مائیں ازواج مطہرات ہیں. میری نسبی ماں میری نظری ماں پہ قربان ہو، یہ میری نسبی ماں کی سعادت ہے. جس نے مجھے جنم دیا وہ قربان ہو جائے اس ماں پر جس ماں کو قرآن نے ماں کہا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، قرآن نے کہا. میری ماں کو میرے باپ نے کہا یہ تیری ماں ہے. اور میری ماں کی نافرمانی کفر کا باعث نہیں ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، الگ ہے اس کی کیٹیگری. لیکن نظریاتی ماؤں کی گستاخی کفر ہے. وہ ان کو کہہ رہے ہیں نبوت کہ تم اندھی تو نہیں ہو، اگر وہ نابینا صحابی ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم ان کو کیوں دیکھتی ہو؟ تو آنکھیں جس کی آوارہ ہو جائیں اس کا ایمان کبھی محفوظ رہتا نہیں، یہ پکی بات ہے. آپ تو تھی ہی، پر اس کا بھی کیا خانہ خراب. درد اپنے ساتھ آنکھیں دل کو بھی لے ڈوبی. اب بڑے بڑے دیندار اینکر پرسن کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، انٹرویو، اور وہ واضح بے پرد ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معصومیت کے ساتھ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. ازواج مطہرہ سے صحابہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. اب مسجد نبوی کے اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد یہ وہ مائیں ہیں جن سے وفات اللہ کے محبوب کے وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ٹائٹل چھینا نہیں ہے. آپ کی وفات کے بعد بھی ہماری مائیں ہیں. تا قیامت امتیوں کا نکاح حرام ہے. نسبی ماؤں جیسے احکام ہیں حجاب کے حوالے سے، حلت و حرمت کے حوالے سے نسبی ماؤں جیسے احکام ہیں. مدینہ میں صحابہ اللہ کے محبوب کی گھر کی زندگی کو دریافت کرنے کے لیے آتے تو قرآن مجید نے ازواج مطہرات کو کہا لہجہ سخت رکھ کے جواب دیا کریں، سائل لہجے کی نرمی سے دل میلا کر کے نہ چلا جائے. اب مدینہ، مسجد نبوی، ازواج مطہرات، تا قیامت حرام نکاح. وہاں کہا جا رہا لہجے میں لوچ پیدا نہ کریں، خمدار لہجہ نہ ہو، لچکدار لہجہ نہ ہو، اس سے مریض کے دل کے مرض میں اضافہ ہوتا. ازواج مطہرات جب صحابہ کو دینی سوالوں کا جواب دیتی تو لہجے میں کڑک ہوتی تھی. ایک لہک کے، چہک کے، مہک کے انٹرویو کرنے والے. مولانا کبھی آپ کو کسی نے شادی کی دعوت دی تو مولانا ہنس پڑتے ہیں، کئی دفعہ دعوت دی لیکن مجبوری تھی. سبحان اللہ. اب کتنا فرشتے خوش ہوتے ہوں گے اور جنت کی حوریں 100 انداز سے قربان ہوتی ہوں گی. وہ مسکرا کے مولانا کبھی کسی نے دعوت دی؟ ہیں مجھے نہیں، کئی دفعہ دعوت دی لیکن میری بیوی کے میرے پریشانات بڑے ہیں. اب اللہ کتنا خوش ہوں گے ان کی پاک دامنی پر. لباس خضر میں یہاں کئی راہزن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دوسرا جو پائپ لائن ہے وہ کان ہے. کانوں کے ذریعے آدمی جو سنتا ہے وہ، اسے کہتے ہیں آدمی کانوں کا کچن ہو. جو سنا، اس لیے وہ کہتے ہیں حدیث میں غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے، کہ غیبت سننے والے کی توجہ غیبت کرنے والے کی زبان کو تیزی بخشتی ہے. وہ جو نہیں کہنا چاہتا یہ بلا درجے کی توجہ وہ بھی کہلوا دیتی ہے. آپ نے کبھی سنا کسی نے غیبت، اچھا یہ کتنا خوبصورت انداز، وہ چل پڑے گا. یہ جو اچھا کے اندر 5 الفی مد ڈالی ہے نا، اس نے سارے کام کر دیا. اچھا، اس نے کہا یہ اچھا گا، یہ مال لے گا. غلط سننا یہ دل کو خراب کرتا ہے، ایمان کو نقص ڈالتا ہے. آپ جتنی کوشش کر لیں کہ میرا دل پاک ہے، دل کا پاک ہونا اپنی جگہ. کانوں کا غلط استعمال اس لیے آپ نے فرمایا تھا میرے سامنے میرے کسی صحابی کو کوئی شکایت نہ کرے، میں انسان ہوں. آپ فرمایا 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی طلاقت لسان رکھتا ہے، چرب زبان ہے، تیز گفتگو کرتا ہے، بات سمجھا لیتا ہے، مدعا ظاہر کر، اور دوسرا بھولا بھالا ہے، اور دونوں اپنا دعویٰ رکھتے ہیں. بھولا بھالا اپنے بھول پن کی وجہ سے اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتا اور تیز و ترار باتوں سے دلائل سے واضح کر جاتا ہے، اور میں اس کو دے دیتا ہوں وادی. یعنی بتلایا یہ ہے کہ آدمی کانوں سے متاثر ہو سکتا ہے.
اور وہ میرے سے لے کے چلا گیا وادی، میں نے کہا یہ وادی آپ کی ہے، اور دی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، زبان وہی ترجمان والی ذات نے دی، لیکن آپ نے لے گیا جھوٹ کی بنیاد پہ، پھر بھی دوزخ کی وادی لے گیا۔ تو آج کے چیف جسٹس آپ کے آج کے جج کی بنیاد پہ کہہ دینا کہ مجھے جج نے میرے نام کیے، کائنات سے اس سے بڑا جج کون ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا جج کون ہے؟ لیکن اگر جھوٹے دعووں سے لے پوت کر کے وادی لے گیا تو حضور کی طرف سے لے جانے کے باوجود دوزخ کی وادی لے گیا۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ جج نے میرے نام یہ رقبہ کر دیا، جج نے میرے نام یہ کر دیا، یہ بنیاد کوئی نہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ چیز تمہاری ہے یا نہیں ہے، یہ کلیئر کرو۔ قیامت والے دن یہ کوئی جسٹیفائی نہیں ہوگا کہ جج نے میرے نام کر دیا تھا، جج کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور جج بھی ہے، وہ جب نبوت جج ہو کے کہہ دیکھتے، بخاری کی روایت ہے کہ اگر میں کہہ دوں تمہاری وادی ہے اور وہ ہو نہ، اور بھولا بھالا آدمی اپنی بات کو واضح نہ کر سکے اور چرب زباں اپنی بات کو پھیلا کے واضح کر دیا اور میں دے دوں تو بھی دوزخ کی وادی لے گیا۔ آدمی کان سے جو سنتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے، اور دماغ کمزور اور دل کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کیوں کہا جددوا ایمانکم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ حضرت عمر جیسا صحابی حضرت معاذ کو کہتا تھا، معاذ میرا ایمان تازہ کرو۔ ابھی دردہ رضی اللہ کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے تعال نؤمن بربنا سا، آؤ ذرا اللہ پر ایمان لیں۔ صحابہ نبوت کی زندگی میں دین کی باتیں سنتے تھے تاکہ ایمان پہ موسم بہار ہے۔ جنت سے پاک تر ماحول تھا نبوت کے دور میں مدینے کا، اتنی طہارت، نفاست، پاکیزگی، لطافت، اجلا پن جنت میں نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کے دور میں مدینہ کی گلیوں میں تھا۔ اس دور میں لوگ صحابہ شوق سے جا کر باقاعدہ لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں کوئی دین کی بات سناؤ تاکہ ایمان تازہ ہو، اور یہ دور اس دور میں کتنا ضروری ہے۔ تو کان سے جو آدمی سنتا ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ کان بھر دیا کسی نے اس کے، تیرے لہجے میں جو یہ رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگرم عمل لگتا ہے۔ یہ کان بھرنے کا منظر وہ جان سکتے ہیں جس کی بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو، دونوں طرف سے کان بھرے جا رہے تو اس سے پوچھو کیا گزرتی ہے۔ یہ ہنسنے والے جان گئے ہیں۔ جس کی ایک عدد بیوی اور ایک عدد ماں ہو، اس کو جاتے ہوئے پہلے دہلیز پہ ماں کان بھرتی ہے، پھر رات کو بیڈ روم میں بیوی کان بھرتی ہے۔ اس سے پوچھو کہ کس طرح تلنا پڑتا ہے اس کو۔ تیسری چیز جو آدمی بولتا ہے اس سے ایمان کے اندر تالاب میں دل میں حوض میں پانی کی جو بولتا ہے، آدمی اتنا بولتا ہے کہ دل قبول کر لیتا ہے۔ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ پہ گمان ہو۔ آدمی جو بولتا ہے وہ لا شعور سے شعور میں آتا ہے، شعور سے زبان پہ آتا ہے، زبان سے ہونٹوں پہ آتا ہے۔ کئی جسم کے اعضاء شعوری طور پر متفق ہو کر ایک لفظ کو جنم دیتے ہیں۔ جب آدمی لفظ بولتا ہے تو اس کے پیچھے لا شعور ہوتا ہے، پھر شعور ہوتا ہے، پھر زبان ہوتی ہے، پھر ہونٹ ہوتی ہے، پھر لفظ تو میں نے پھینک دیا۔ تو اتنی شعوری کاوتیں جس چیز کے وجود میں جنم لیتی ہیں وہ بے تکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولو گے لکھا جائے گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ بول بڑے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک آدمی ایک مطلع لکھا ہے، اس نے رات کو خواب میں کتاب دیکھی، فرشتہ کتاب پہ کچھ لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جو بولتے ہو لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، لکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا میرا ڈائری، اس نے کہا آپ کا صفحہ یہ، اس پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا جس نے یہ بولا یہ بولا یہ بولا یہ بولا۔ اس میں ایک بے دھیانی کے بے خیالی کا معمولی سا جملہ لکھا ہوا تھا جو ایسے بے دھیانی میں زبان سے نکل گیا، ٹنگ سلپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ باقی جملے تو شعوری تھے، ایک بے دھیانی کا جملہ لکھا، اس نے کہا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ اس نے قلم اٹھا کے نیچے لکھا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ بات سمجھے؟ اس نے کہا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ اس نے قلم اٹھا کے نیچے لکھا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا۔ اور چوتھی نالی، چوتھا پائپ دماغ کی خیالات ہیں۔ سوچیں، آدمی سوچتا ہے، تنہائیوں میں سوچتا ہے، منتقم سوچیں، آوارہ سوچیں، پاکیزہ سوچیں، اجلی سوچیں، مسرف سوچیں، اتنی سوچوں کی قسمیں مت پوچھو۔ اس لیے قرآن نے کہا جو تم سوچتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر سوچ بے وقت ہوتی تو سوچ پہ نظر رکھنے کا حکم اللہ نہ دیتا۔ اسروا قولکم او اجہروا بہ، ابھی جہروا بہ، یہ سوچیں ہیں۔
جو تم خیالات میں تانا بنتے ہو اور اس تانے بانے کو بھی لفظ نہیں ملے ہوتے، تم جانتے ہو، ہونٹ اور زبان بھی اس سے آشنا نہیں ہوتی، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ دماغوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا تلاطم آدمی کی توڑ پھوڑ یا تعمیر و تخریب میں وہ بھی کردار ادا کرتا ہے۔ سوچیں آدمی کو بڑا اٹھا لے جاتی ہیں۔ نفل اور فرض میں سوچ کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ نفل اور فرض دونوں کی ظاہری حیت اور باطنی تسبیحات میں کوئی فرق نہیں۔ سوچ ہوتی ہے میں فرض پڑھ رہا ہوں، سوچ ہوتی ہے میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو اس میں احکام کہاں تک بدل جاتے ہیں۔ تو سوچیں ہی تو نفل کو نفل بناتی ہیں، فرض کو فرض بناتی ہیں۔ بغیر سوچے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو فقہا سے پوچھیں یہ گولی چل گئی تو سوچ کے ساتھ دے تو۔ ایک آدمی طلاق سے رجوع کرنا چاہ رہا تھا تو مجھے وہ زیر دام لانا چاہ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ فتویٰ ایسا چاہتا ہے جیسے بیوی آباد ہو۔ کبھی کبھی سوال کو سائل اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ جواب دینے والے کے پاس گھیر گھار کے اس جواب کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہم رنگ زمیں جال ہے۔ کہیں جی میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی، میں نے کہا کبھی محبت میں بھی دی جاتی ہے؟